السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ثقافت اپنے تصور کے لحاظ سے بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے اور جسامت کے لحاظ سے اس کا مقابلہ معاشرے کے تصور سے کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی ہر نیشن کی ثقافت اپنا اظہار اپنے کچھ مخصوص عناصر اور اقداروں کی شکل میں کرتی ہے جو اس قوم کے افراد کی زندگی میں بڑا عمل دخل رکھتی ہے۔ ناظرین، لٹے دی چادر کا سانگ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور سندھی اجرک بھی اپنے مقبولیت کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، جو کہ چادر ہی کی ایک شکل ہے۔ جی ہاں جناب، چادر دنیا کی کئی قوموں کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی ایک بہت ہی بنیادی اور اہم ضرورت رہی ہے، اور جس دن سے انسان نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا بننے کا ہنر سیکھا ہے، غالباً اس وقت سے لے کر آج کے اس سائنسی اور مشینی دور تک، چادر نے بھی لباس کی طرح ترقی کی کئی منزلیں طے کی ہیں، اور تاریخ کے ہر دور میں سخت سردی، گرمی، باد و برا، آندھی اور طوفان میں چادر نے انسان کے ساتھ اپنا ناتا نہیں توڑا، اور انسان کو جب بھی اور جس قسم کی بھی ضرورت پڑی، چادر نے ایک وفادار غلام کی طرح کبھی انکار نہیں کیا۔ چاہے انسان کو سونے کے لیے بستر کی ضرورت پڑی، سردی سے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے رضائی کی سر کے نیچے تکیے کی، بارش میں چھتری کی، نماز ادا کرنے کے لیے جے نماز کی، سودا سلف لانے کے لیے بوری کی اور شاپنگ بیگ کی، نہانے کے لیے پردے کی، اور نہانے کے بعد بالوں اور بدن کو خشک کرنے کے لیے تولیے کی ضرورت پڑی، تو چادر نے انسان کے کسی حکم سے قدردانی نہیں کی۔ جی ہاں جناب، یہ چادر ہی تھی کہ اس سے کبھی کمبل بنا لیا گیا اور کبھی شال جیسے رومانی نام سے بھی نوازا گیا، جس سے دنیا کی کئی قوموں کے عشق و محبت کے بے شمار کیفیات اور تصورات وابستہ ہیں۔ طبقاتی لحاظ سے اگر ایک جانب پشتوں میں ایک محبوبہ اپنے حسب و نسب اور اونچی مالی پوزیشن رکھنے کی وجہ سے کہتی ہے کہ شال و سمڑے مساوی نہ دے، جنان زماں مساوی نہ دے، مرد شنا، یعنی کہ شال کمبل کی مساوی نہیں ہے، کمبل اور شال برابر نہیں ہے، میرا محبوب میرا مساوی نہیں، خدا اسے موت دے۔ دوسری جانب ایک کمبل کا مالک عاشق خدا سے التجا کرتا ہے، خدائے نرے نرے باران کڑے چے شال لنشی و شڑے میں ہوتا جا شینا، یعنی اے خدا ہلکی ہلکی بارش برسا تاکہ محبوب کی شال گیلی ہو اور وہ میرے کمبل کا محتاج ہو جائے۔ کمبل، شڑے بھی چادر ہی کی ایک مشہور قسم ہے، اور جہاں چرواہے کا ذکر آئے گا وہاں شڑے اور کمبل بھی موجود ہوگا، کیونکہ اسے زیادہ تر بھیڑ بکریوں کو چرانے والے چرواہے ہی استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف چادر ہمارے معاشرتی اور تہذیبی زندگی میں فقط چار لفظوں کا ایک مجموعہ نہیں، بلکہ اس مجموعے کے ساتھ اس سے خصوصاً پختونوں کے چند اہم اور بنیادی تہذیبی، موسمی اور مذہبی تصورات وابستہ ہیں، اور چادر کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہن میں اس نام کے ساتھ وہ جملہ تصورات، محاورے اور ضرب الامثال اپنی آب و تاب کے ساتھ ابھرنے لگتے ہیں، کیونکہ اسی چادر نے ہمارے قومی لباس میں اپنے لیے ایک الگ اور منفرد نام اور مقام پیدا کیا ہوا ہے، اور یہاں کی روایتی پگڑی کی طرح چادر کو بھی لوگ بڑی عزت، وقار اور ناموس کی علامت سمجھتے ہیں۔ پختونوں میں کہا جاتا ہے کہ مرد چادر میں اور عورت چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بعض قبائلی اور دیہی علاقوں میں بغیر چادر کے لڑکے، جوان اور عمر رسیدہ شخص کو لوگ کوستے ہیں اور اسے بد نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے آج کے تعلیم یافتہ بالخصوص شہروں میں بسنے والے لوگ چادر استعمال کرنے والے پر ہنستے ہیں اور اسے اجڑ، بیوقوف اور ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض قبائلی اور دیہاتی لوگ بھی اس شخص کا مذاق اڑاتے ہیں جس کے کندھے پر اپنی روایتی چادر نہ ہو۔ کسی شادی بیاہ کا موقع ہو یا کہیں غم کے ڈیرے ہوں، حجرہ ہو یا مسجد ہو، ایسے مواقع پر بہت کم لوگ آپ کو بغیر چادر کے نظر آئیں گے، ورنہ اکثر لوگ ایسے موقع پر چادر کا استعمال لازمی سمجھتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور خصوصاً پختون ثقافت میں چادر صرف 4 × 4.5 گز کا ایک مستطیل اور مربع کپڑا نہیں، بلکہ یہ پردہ عزت، وقار اور ناموس سمجھی جاتی ہے، اور جس طرح اردو زبان میں چادر اور چار دیواری کے اس مختصر جملے میں ہمیں بہت گہرائی اور گہرائی نظر آتی ہے، اسی طرح پشتو زبان میں بھی لفظ چادر کا استعمال بطور ایک روایت، اشارے اور علامت کے حامل رہا ہے۔ پشتو شاعری اور عام بول چال کی زبان میں بھی چادر کا ذکر بار بار آتا ہے،
اردو کی طرح پشتو زبان میں بھی چادر کے حوالے سے بے شمار محاورے اور ضرب الامثال موجود ہیں۔ مثال کے طور پر والصادر تا گورا، اپنی چادر کو دیکھو، یعنی اپنی حیثیت کو دیکھو۔ صادر سرخ پہ غزاول پکار دی، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا چاہیے، یعنی اپنی بساط سے بڑھ کر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ صادر خزاول یعنی چادر ہلانا، جب کسی گاؤں میں دو گروہوں یا دو خاندانوں کے درمیان سخت لڑائی چھڑ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے پر قاتلانہ حملوں کی پوزیشن میں ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر بندوق اور کلاشنکوف سے گولیاں برساتے ہیں، تو اس دوران گاؤں کے چند سفید ریش بزرگ یعنی مشران اس لڑائی کو ٹالنے اور دونوں فریقین کو جنگ سے باز رکھنے کے لیے درمیان میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ میں سفید چادر اٹھا کر اسے ہلاتے ہیں تاکہ جنگ بند ہو جائے۔ صادر و غسل، چادر تان کر سونا یعنی بے غم اور بے فکر ہو کر سونا۔ جیسا کہ پشتو کے اس ٹپے میں ایک معشوق اپنے عاشق سے کہتی ہے کہ صادر دے دا غستو ادشوے پزڑا دے نشت دیا ریسا ویدا غنا، یعنی کہ آپ تو چادر تان کر سو گئے، شاید آپ کے دل پر یاری کے جلے ہوئے داغ نہیں ہیں۔ ناظرین، اس قسم کے اور بھی لاتعداد اشعار، ٹپے، محاورے اور ضرب الامثال موجود ہیں جو پختونوں کی زندگی میں چادر کی تہذیبی اہمیت اور افادیت پر دلالت کرتے ہیں۔ پختونوں کی طرح سندھیوں میں بھی اپنی مشہور چادر ہے جسے وہ اجرک کہتے ہیں۔ سندھی کلچر میں اس کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آج سندھیوں کے علاوہ دوسری قوموں کے لوگ بھی اجرک کو بطور فیشن استعمال اور پسند کرتے ہیں۔ اور جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگ اپنے خاص سیاسی، مذہبی اور ثقافتی مہمان کو اپنی روایتی پگڑی باندھتے ہیں، اسی طرح سندھی اپنے مہمان کو اپنی روایتی چادر اجرک پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں آج بھی شادی بیاہ کے موقع پر دولہا کو جس وقت اپنے سسرال کے گھر پلنگ پر شادی کا نیا جوڑا پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک سفید چادر لازمہ ملزوم ہوتی ہے تاکہ بعد میں وہ اپنے گھر کے افراد، مرد و خواتین اور اپنے یار دوستوں کے ہاتھوں سے مٹھائی، گندے ٹماٹروں اور انڈوں کی بھرمار سے اپنے کپڑوں اور اپنے چہرے کی حفاظت کر سکیں۔ چونکہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں یہ ایک طرح کی رسم ہے جسے وہاں کے لوگ خواہ مخواہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، چادر کی تاریخی، معاشرتی اور تہذیبی اہمیت اور ضرورت پر ہم خواہ کتنی بھی بحث کریں، اس کا مکمل احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ البتہ آج کا تعلیم یافتہ طبقہ ماڈرنائزیشن سے متاثر نسل کوٹ، شرٹ، پتلون، سویٹر اور بلاؤز کے مت والے لوگ چادر کے استعمال کے حق میں نہیں اور اس کے بارے میں کوئی اچھا نظریہ نہیں رکھتے، تاہم ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز، ہر رسم و روایت کا اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اور برا بھی۔ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو صرف آدھا خالی کہنا اچھا رویہ نہیں، کیونکہ وہ آدھا گلاس آدھا بھرا بھی ہوتا ہے۔ لہذا ہم کسی طرح بھی موجودہ سائنسی اور مشینی دور کی ان برکات اور کاش مساجد کے منکر ہرگز نہیں ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انسانی زندگی اپنی تمام تر ترقی اور ارتقاء کے باوجود اس مصنوعی خول میں مقید ہوتی جا رہی ہے اور جس انوکھے انداز میں ایک سازش کے تحت ہمیں اپنی قومی ثقافت، روایات اور رسم و رواج سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ چادر جو ہماری ثقافت کا ایک بہت ہی حیادار اور عزت دار نمونہ ہے، لیکن آج کے دور میں جس شخص کے کندھے پر چادر ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ ہماری سرکاری، غیر سرکاری اداروں، دفتروں، اسپتالوں اور تقریبات میں نائب قاصدوں، چوکیداروں اور افسران صاحبان کا جو رویہ اور سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں۔ اگر ہماری بات کا آپ کو یقین نہ آئے تو آج ہی شہر کے کسی بڑے اسپتال یا کسی سرکاری دفتر کے گیٹ پر خود جا کر مشاہدہ کریں کہ وہاں چادر استعمال کرنے والے افراد سے شہر کے پڑھے لکھے، اپنے آپ کو مہذب کہنے والے لوگ اس بندے سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ مغربی کلچر نے ہمیں اتنا مرعوب اور متاثر کیا ہے کہ آج ہم اپنے کلچر، اپنی روایات اور اقدار سے نفرت کرنے لگے ہیں، اپنے کلچر کو اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ مغربی کلچر کی نقل اتارنے میں اپنے آپ کو فیشنیبل اور ماڈرنزم کے شوق میں ہم بھول گئے کہ مغربی کلچر نے ہمارے سروں سے پگڑی اتار دی، ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتار دی اور ہم سے ہماری چادر بھی چھین لی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم سے ہماری معاشرت، تہذیب، ثقافت، اقدار، روایات، ہم سے ہماری چادر چھین لی ہے۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔